اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہماری سورہ آل عمران کی آدھی آیات انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز ہو جائیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی کل آیات جو ہیں وہ 200 ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس آیت کو ایک ہی حصے کے تحت انالائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ الفاظ پہ بات کریں گے پہلے۔ یا حرف ہے، حرف ندا ہے، ایو ہا میں ایو اسم ہے، ہا حرف تنبیہ ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ منادہ اگر معرف پہ لام مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں ایوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حمزہ میم نون باب فعل، اور ان حرف شرط ہے۔ تطیعو فعل مضارع مجزوم ہے اور معروف ہے، اور طا واو اور عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب فعل اتوع یطوع تبدیلی کے بعد اطاع یطیع اطاعتن اطاعت کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ فریقاً اسم منصوب استعمال ہوا ہے، اور من حرف جر جس کے بعد الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے۔ اوتو فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حمزہ تا واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے۔ الکتابہ منصوب اسم آپ دیکھ رہے ہیں۔ یردو فعل مضارع مجزوم یہاں پر استعمال ہوا ہے، اصل میں یہ یردونا تھا اور مجزوم ہوا تو نون ڈراپ ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر پھر نون ڈراپ ہوا ہے تو واو کے بعد الف لگنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ چونکہ ضمیر آ رہی ہے تو اس لیے وہ الف نہیں لکھا گیا۔ اگر ضمیر کی بجائے کوئی اسم ہوتا تو وہ الف لکھا جاتا۔ تو را دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ ردا یردو رد کرنا کے معنی میں، لوٹانا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ قم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور بعد ظرف ہے جس کے بعد ایمان کا لفظ مجرور ہے۔ قم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اور کافرینہ جو ہے یہ کافر کی جمع ہے، اور کافر جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، کفرا یکفرو کفرن سے۔ الفاظ کی بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملے کے اعراب کی طرف۔ تو جملہ مستانفہ یا حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوتا ہے۔ منادہ الذین آمنو ہے اصل میں، اور گرامر والے مختلف طریقوں سے اس کی ترکیب کرتے ہیں کہ ایو کو وہ منادہ بناتے ہیں اور مبدل منہ قرار دیتے ہیں، جس کے بعد الذین آمنو جو ہے وہ بدل بن جاتا ہے۔ تو یہ مختلف تراکیب جو ہے کی جاتی ہیں۔ بہرحال الذین آمنو جو ہے یہ منادہ ہے، لہٰذا یہاں پر منصوب اسے ہم قرار دیں گے، کیونکہ منادہ جو ہے وہ مفعول بہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور الذین سے موصول ہے جس کا صلۃ الموصول آمنو فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ کا ندا بن جاتا ہے، جس کا جواب ندا یا مقصود بالندا ان سے شروع ہو رہا ہے۔ ان حرف شرط ہے، اور اس کے بعد دو جملے آئیں گے، ایک شرط ہوگا ایک جواب الشرط ہوگا، اور اگر شرط اور جواب الشرط میں دونوں فعل مضارع ہوں تو دونوں مجزوم ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں پہلا فعل مضارع تطیعو ہے جو کہ مجزوم استعمال ہوا ہے، اور تطیعو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے۔ فریقاً جو ہے یہ مفعول بہ ہے اس لیے منصوب ہے، اور فریقاً نکرہ ہے جس کے بعد من الذین اوتوا الکتابہ جار مجرور آ رہا ہے جو کہ صفت بن جائے گا فریقاً کی۔ من الذین اوتوا الکتابہ کو انالائز کروں تو من حرف جر ہے جس کا مجرور الذین اسم موصول ہے، لہٰذا محلاً مجرور کر دیا جائے گا، اور الذین اسم موصول کے لیے جو صلۃ الموصول ہے وہ اوتوا الکتابہ ہے۔ اوتوا الکتابہ کو انالائز کروں تو اوتو فعل مجہول و نائب فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور الکتابہ اس کا مفعول بہ ہے۔ گویا اوتوا الکتابہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو رہا ہے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کے صفت بن رہا ہے فریقاً کی، اور فریقاً جو ہے موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بہ بن رہا ہے تطیعو فعل کے لیے، اور پھر تطیعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن رہا ہے۔ اب جو
جو جواب الشرط ہے وہ ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یردو پھر فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے، فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے. بعد ایمانکم ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جس میں بعد ظرف ہے اور اس کا مضاف الیہ ایمانکم پھر مضاف الیہ کا مجموعہ ہے. اب رہ گیا کافرینہ. کافرینہ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر، تو اسے ہم مفعول بھی ثانی بنا دیں گے فعل کے لیے، اور پھر یردو فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط یا جزا بن جائے گا، اور پھر شرط و جزا یا شرط جواب الشرط جو ہے یہ مقصود بندا یا جواب ندا بن جائیں گے. تو یوں یہ جملہ بھی ہمارا الحمدللہ انالائز ہو جائے گا. محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا میچ کر لیتے ہیں اپنی ورکنگ کو. محمود صافی صاحب نے اس آیت میں جو جملے بنائے ہیں اس میں پہلا جملہ یا ایھا الذین آمنوا والا لا محل لہا استنافیہ قرار دیا. آمنوا والا لا محل لہا صلۃ الوصول، الذین ان تطیعوا لا محل لہا جواب ندا. اوتوا والا جملہ لا محل لہا صلۃ الموصول الذین ثانی، اور یردوکم لا محل لہا جواب الشرط غیر مقترنۃ بالفاء. اور یہاں پر بس ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو کافرینہ ہے اس کو محمود صافی صاحب نے حال بھی قرار دیا اور مفعول بھی ثانی بھی قرار دیا ہے اگر ردہ یا ردو کو انہوں نے افعال التحویل سے لیا ہے تو یہ بات ذرا بس اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. ورکنگ میچ ہو گئی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ. اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں تمہارے دین کے بعد پھر کافر بنا دیں گے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 ہم نے مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.